بہت ہی خوبصورت شخصیت آج ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کو انٹروڈیوس کرانے والے ہیں. انٹروڈکشن وہ خود کروائیں گی اپنا, اور ان کا نام ہے ڈاکٹر نبیلہ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ان کے پروفیشن کے بارے میں, کتنا ایک ٹائم سرو کیا ہے, کتنا ایک ہیومینٹی کے لیے وہ کیا ہے. اینی ویز آ جائیں, لیٹس گو. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر نبیلہ شامی ہے. میرے اکثر کپڑے تاریز سے بنتے ہیں اور میری فیملی بھی ساری ادھر آتی ہے. تاریز کی جو اونر ہے افشا, انہوں نے یہ سٹارٹ کیا ہے, یہ انیشیٹو ان کا ہے. ڈفرینٹ آور پوڈ کاسٹ, ٹاک ٹو ڈفرینٹ پیپل ٹو ایڈریس ایشوز وچ آر نارملی ناٹ ایڈریسڈ. پلیز سبسکرائب ٹو دس چینل. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے آنٹی سے ملاقات کرتے ہیں ہم. یس, السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو بیٹا فار انوائٹنگ می. مجھے تو آپ لوگوں نے امبیرس کر دیا وتھ سچ اے ایلیبوریٹ انٹروڈکشن. میں بیسیکلی ڈاکٹر ہوں, ڈاکٹر نبیلہ شامی میرا نام ہے. اور میں لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں آئی ایم ورکنگ ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اینڈ پروفیسر آف آبسٹیٹرکس اینڈ گائنیکالوجی. اور آئی ایم اے وزٹنگ کنسلٹنٹ ٹو بوتھ گرکی ہاسپٹل اینڈ سرجیمیڈ ہاسپٹل. اور میں ڈائریکٹر میڈیکل ایجوکیشن بھی ہوں اپنا لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی. I am also involved in undergraduate, postgraduate teaching and examination. And I don't know what else should I tell you. نہیں, میرا خیال ہے اتنا بہت ہے. اور سب سے زیادہ بڑی بات جو ہم نے اس شو میں جس چیز کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, دیٹ از گڈ اینڈ پازیٹیو ویوز. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پہ جب کہ آل اوور اتنا ڈپریشن چل رہا ہے, اس میں کچھ لوگ جو کہ بہت پازیٹیو ہیں, اور میرا ماننا یہ ہے کہ انہی لوگوں سے یہ دنیا چل رہی ہے, ورنہ ادروائز ہیومینٹی کے لیے بہت کم لوگ ہیں اس دنیا میں جو دوسرے کا احساس کرتے ہیں اور دوسرے کو پازیٹیو ویو میں ان کو انرجی دیتے ہیں. تو آنٹی, کیونکہ آنٹی کا پروفیشن اتنا ڈپریسنگ ہے بیکاز شی از آلویز فیسنگ دا سک پیپل, لیکن اسٹل آپ ان کی پرسنالٹی دیکھیے گا, اس میں کہیں نیگیٹیوٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی. شی از آلویز ہیپی, شی از آلویز گیونگ دا لوگوں کو ایک لائف دینا ان کو زندگی دینے کے برابر ہوتا ہے. تو تھوڑا سا آنٹی سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آنٹی یہ کیسے کر لیتی ہیں اتنا سارا کچھ. اور صبح اٹھنا اور ڈاکٹرز کی ایک لائف, میں نے جتنا ایک سنا ہے کہ وہ بہت بزی, مطلب اپنی فیملی کے لیے بھی کوئی ٹائم نہیں, اور ہر چیز کو مینیج کرنا بہت ایک ٹف ہو جاتا ہے, ٹف جاب بن جاتی ہے. دیکھیں, مینیج انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے نا وہ ضرور کر لیتا ہے. آپ کی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بہت ساری دفعہ آپ بہت سے مریضوں کے لیے, خاص طور پہ مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے گائنیکولوجیکل کینسرز میں, کئی دفعہ آپ مریضوں کے لیے کچھ نہیں کر پاتے, لیکن آپ ان سے آرام سے بات کر کے, ان کی بات سمجھ کے, سن کے, ان کو یہ تسلی ضرور دے سکتے ہیں کہ there is somebody who's out there for them, looking for them. And that is very important. بہت بڑی بات. جہاں تک رہ گئی فیملی کی بات اور گھر والوں کی, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بہت سپورٹ ملی from my husband, from my children, and also my parents when they were alive. So I managed to do a difficult post-graduation. I managed to bring up 3 children. And mashallah, all of them are happy, very well-rounded personalities. اور اللہ کا شکر ہے. سوشل لائف کیسے مینیج ہوتی ہے اس پروفیشن کے ساتھ ساتھ؟ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی سوشل لائف اور کیسی سوشل لائف. فرینڈس کو, فیملی کو, سب کو, اور اپنے پروفیشن کو ساتھ ساتھ ٹائم دینا, اور تو ہو جاتا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا پھر ڈاکٹرس ہوتے کب ہیں؟ ڈاکٹرس کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ صبح ہاسپٹل, شام میں کلینک, دوپہر میں اگر سرجریز ہوں تو سرجریز کرنی, اور بالکل شام میں لائک آفٹر 8
اپنی فیملی, اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا اینڈ سوشلائز کرنا ود یور اون فرینڈس, جو پاسبل ہے وہ ضرور کرتے ہیں. آنٹی آپ اس طرح خوش رہتی ہیں ماشاء اللہ. دیکھیں پرابلمز ہر ایک کے گھروں میں ہیں, ہر بندہ پریشان ہوتا ہے, سارا کچھ ہے, لیکن میں نے ہمیشہ آپ کو ہنستے مسکراتے لوگوں کے ساتھ ان کی پرابلمز شیئر کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ آپ کیسے مینیج کر لیتی ہیں, اور اس میں کیا ایسی بات ہے جو آپ لوگوں کو بھی بتائیں کہ ساری پرابلمز کے ساتھ کیسے خوش رہا جا سکتا ہے, کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ لینا کہ صرف ہم ہی مظلوم ہیں اور ہمارے پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں, تو دیٹ از دی اینڈ آف دا ورلڈ. پھر انسان سوچتا ہے وائی می, میرے لیے کیوں ہے ایسے, باقیوں کے لیے نہیں ہے. جو لوگ دیکھنے میں بہت خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اندر سے بہت دکھی سب میں. میرا تو ماننا ہے کہ ہر گھر میں پرابلمز ہیں, ہر گھر میں پریشانیاں ہیں, اور لائف مقصد ہی ان چیزوں کا کمبینیشن ہے. ورنہ اگر لائف میں ہرڈلز نہ ہوں تو لائف تو نہیں ہے. لیکن اسٹل ان ساری چیزوں کو لیتے ہوئے آپ اس کو کیسے مینیج کرتی ہیں, اور آپ ینگ جنریشن کو جو نئے آنے والے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گی کہ وہ ڈپریشن سے نکلیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ فوکس کریں, خاص طور پہ فار دا ینگر جنریشن, فوکس آن واٹ یو وانٹ ٹو بی 10 years فرام ناؤ. آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ 10 سال بعد کہاں ہوں گے, آپ کی پوسٹ کیا ہوگی, آپ کی جاب کی کیا ڈسکرپشن ہوگی, آپ زندگی میں کتنا پروگریس کر چکے ہوں گے, آپ کی اگر فیملی کی اورینٹیشن ہے, کتنے بچے ہوں گے, کیا کیا کر رہے ہوں گے, اینڈ دین یو اسٹارٹ ورکنگ ٹورڈز دیٹ. اس میں ڈیفیکلٹیز بھی آئیں گی, اس میں آسانیاں بھی آئیں گی. دوسرا یہ ہے کہ اگر صرف اپنے بارے میں سوچتے رہیں گے تو ہمیشہ مشکل آئے گی. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کسی اور کی بات سن رہے ہیں, اس کی پرابلمز دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے تو یہ پرابلم نہیں ہے, میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ آئی ایم ناٹ فیسنگ دس پرابلم. دیٹ گیوز یو اے پازیٹیو انرجی ود ان یور سیلف اینڈ یو وانٹ ٹو ہیلپ ادرس. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, چاہے وہ ضروری نہیں ہے پیسے سے, کسی بھی طریقے سے, جب آپ اس کی مدد کرتے ہیں, اس کی بات سن لیتے ہیں, آپ اس کو کئی دفعہ ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں, اپنی کوئی چیز دے دیتے ہیں, جو سیٹسفیکشن آپ کو اس وقت ہوتی ہے وہ آپ کو کسی تھینک یو یا کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. دیٹ کمز فرام ود ان, اینڈ دیٹ از دا ہیلپ اینڈ سیٹسفیکشن اینڈ گڈنس that you need to look for. اس کا مطلب ہے آنٹی کا یہ کہنا ہے کہ جب تک زندگی میں کوئی گول سیٹ نہیں ہوتا, انسان اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل نہیں کرتا, زندگی کا مقصد نہیں ہوتا, اس وقت تک آپ مقصد اچیو کرنے کے لیے ہیپی بھی نہیں ہوتے. اگر آپ کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کو کمپلینز ہی رہتی ہیں, کبھی اللہ سے کمپلین ہے تو کبھی لوگوں سے کمپلینز ہے. کیوں آنٹی ایسا ہی کچھ آپ چاہ رہی ہیں؟ بالکل. تو میرا خیال ہے ینگ جنریشن کو ہماری طرف سے یہ میسج ہے, فرسٹ آف آل ڈیسائیڈ یور گول, کہ آپ نے اس گول کو کیسے اچیو کرنا ہے, اینڈ ڈونٹ ایور تھنک اباؤٹ کہ آپ سوئیں اور صبح اٹھیں تو آپ کو گول اچیو ہو گیا ہے. آنٹی نے یہ کہا کہ 10 سال کا آپ اپنا اچیومنٹ کا رکھیں پلان, کہ آپ نے کیا کرنا ہے, 10 نہیں تو 5 سال کا ایک پلان رکھیں, جس کو اچیو کرنے کے لیے یو مسٹ ورک ہارڈ بائی ون سائڈ. کبھی ایک سائڈ ہے یا ایک وے پہ چل رہے ہیں, دوسرے وے پہ چل رہے ہیں, بٹ یور گول ریمین دا سیم, یور پاتھ مائٹ بی چینجز. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ کووڈ-19 میں آپ نے کتنا ایک ہاسپٹل میں کون سی چیزیں فیس کی ہیں ڈاکٹرز کے حوالے سے؟ میں تو نیوز چینل میں بہت ساری چیزیں سنتا رہا ہوں کہ ڈاکٹرز کے ساتھ کافی زیادہ وہ ہوا جا رہا ہے. دیکھیں یہ سب سے زیادہ ہوا ہے ان ہاسپٹلز میں جو اسپیسیفائی کیے گئے کہ یہ کووڈ-19 کے پیشنٹس لیں گے. شروع میں تو کوئی پی پی ایز نہیں تھے, کوئی چیزیں نہیں تھیں, اور دوسرا یہ بیماری چونکہ پہلی دفعہ آئی ہے, سو پیپل ور ناٹ اویئر آف ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو اسپریڈ, کتنے دیر میں اسپریڈ کرے گی, کیا انکیوبیشن پیریڈ ہے, کیسے پیشنٹس بیہیو کریں گے. سو آل دیز ور این انگما فار ایوری بڈی. ٹھیک ہے نا, پوری دنیا کے اندر یہ اسی طرح سے تھا. تو ڈاکٹرز کا آبویسلی وہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں, اور جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں اگر ہم ان کو پروٹیکشن اور سپورٹ نہیں دیتے تو ہم ان سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. فوج جاتی ہے, لڑتی ہے, فوج کو آپ چیزیں دیتے ہیں, پرووائڈ کرتے ہیں, آرمز اینڈ ایمونیشن دیتے ہیں,
डॉक्टर की आर्मामेंटेरियम, उसका पीपीई, वो उसको आप प्रोवाइड करें, आप उसको सपोर्ट करें। डॉक्टर्स काम करने को तैयार है, हमारे डॉक्टर्स में बहुत ज़ील, बहुत माशाल्लाह। मैं देख रही थी आंटी ये कोविड-19 में, जिस तरह जब मैंने आपको कॉल की है, आप ऑनलाइन आंटी लोगों को सारे अपने वो प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह दे रही हैं, उनको चेकअप कर रही हैं, और वीकली आप 2 से 3 दफ़ा विजिट भी करती थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि अपनी जान को रिस्क में डालते हुए डॉक्टर्स ने कितनी एफर्ट की है। अच्छा, तो आप लोगों ने बाकी पेशेंट्स को कैसे डील किया, जैसे गायनी के हो गए और बाकी पेशेंट्स हो गए? क्योंकि हम लोग जो घर में बैठे हैं न्यूज़ सुन रहे हैं, वो तो यही समझ रहे हैं कि जितने भी पेशेंट्स हैं, अब ये देखें कि हार्ट अटैक की वजह से और कैंसर की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से डेथ्स हो रही थी ना, तो बाकी सारी चीज़ों को कैसे डील किया, बाकी सारे पेशेंट्स को कैसे डील किया? देखिए, बाकी इस तरह से था कि इमरजेंसी एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई किसी मरीज के लिए भी। जिसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो ज़रूर आए। उनको लेबर रूम्स भी खुले थे, एमरजेंसीज भी खुली थी, और डॉक्टर्स भी अवेलेबल थे हर तरह की ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो किसी तरह का अस्पताल हो। बाकी रह गए इलेक्टिव प्रोसीजर्स। इलेक्टिव वो है जिस तरह अगर कोई प्रेगनेंसी है और बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, कोई इशू नहीं है, तो उनसे स्काइप पे बात कर ली, या उनसे व्हाट्सएप वीडियो पे बात कर ली, उनकी बात सुन ली, उनको समझ लिया, और कोशिश किया कि जिन लोगों को अभी आप डेफर कर सकते हैं कि वो अस्पतालों में ना आए और ख़ुद भी कोरोना से ना एक्सपोज हो, वो उतना ना आए। ठीक है जी। बाकी ये था कि इलेक्टिव प्रोसीजर हम सर्जरी में या गायनी में उनको कहते हैं, जिस तरह हमने प्लान कर लिया कि जी हमने ये वाला हिस्टेरेक्टमी या यूट्रस की रिमूवल करनी है, या हमने कोई सिस्ट निकालनी है, या कुछ, अगर उसकी इमरजेंसी नहीं है उसको भी थोड़ा आगे किया, डेफर किया, कि थोड़ा आगे करके जो ही हालात थोड़े बेहतर होते हैं उस वक़्त किया जाए। गॉड फॉरबिड अगर बीच में कोई इमरजेंसी आ जाती है उसी मरीज़ को, तो उसके लिए तो सब हर वक्त हाजिर है, वो कोई इशू नहीं है। तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि लोगों ने तो इतना वो कुछ बोला है, आपने खुद भी सुना होगा कि गवर्नमेंट या डॉक्टर्स या ये लोग बता रहे हैं कि जितनी भी डेथ्स हो रही हैं उसमें से मोस्टली वो कोरोना बना के ही उनकी वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या था, मतलब इस बारे में कुछ हमें ब्रीफ करें। देखिए, हमारी आदत हो चुकी है एज ए नेशन कि हम डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते भी हैं, और किसी के बारे में कोई गलत बात कहनी हो तो उसको फ़ौरन लेके उड़ जाते हैं। Exactly. उसकी तहकीक नहीं करते। हालांकि मज़हब, हर सोसाइटी हमेशा हमें ये सिखाती है कि किसी भी बात को आगे फैलाने से पहले उसको अच्छी तरह जांच लें कि क्या ये वाकई सही है कि नहीं। जो मेन प्रॉब्लम आता है वो आता यही है कि नेगेटिविटी बड़ी जल्दी फैलती है। हाँ जी। बल्कि पॉजिटिव या किसी की अच्छाई है तो वो हम बड़ा लेट किसी को बताते हैं कि जी ये अच्छा इंसान है। तो मेरा ख्याल है कि माशरे में हमें नेगेटिविटी को रोकना चाहिए और पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें एक अच्छा पॉजिटिव वेव सबको मिल रही हो, और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, ना ये कि मिस इन्फॉर्मेशन, मिसकॉन्सेप्शंस हम लोगों को दें। बिल्कुल। और दूसरा इस तरह से ये है कि जब अब आप देखें, अब कमी हो रही है केसेस में, तो कम हो रहे हैं केसेस। जब बढ़ रहे हैं, जब आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, जब आप SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। जब चीज़ें बढ़ेंगी, जिस तरह छोटी ईद से कुछ अरसा पहले लॉकडाउन वगैरह खुला तो एकदम बाज़ारों में लोग जाने शुरू हो गए, बल्कि कुछ लोगों से इन्होंने इंटरव्यू भी किया। I saw one on a TV चैनल, उन्होंने कहा जी कहाँ है कोरोना, हमें तो नजर नहीं आ रहा। और वो बोल रहे थे कि हमें दिखाएं। बेबी गोद में ली हुई और उसको लेके और छोटे छोटे बच्चे फिर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, जब गवर्नमेंट एक बात कहती है या हेल्थ प्रोफेशनल्स एक बात कहते हैं कि जी इसको इस तरह से टैकल करना ज़रूरी है, तो मेरा ख्याल है इंसानों की सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपने और अपने प्यारों के लिए इन चीज़ों को फॉलो केयरफुल रहें। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अर्बन और रूरल एरियाज़ की जो हॉस्पिटल हैं उनमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, और वहाँ पे वो भी डॉक्टर्स हैं, वो लोग रूरल एरियाज़ वाले जो हैं वो इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होते, वो बहुत केयरलेस होते हैं। मैंने ये चीज़ अपनी आंखों से खुद देखी है।
وہ نہیں کیئر کرتے, وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. وہ یہ کیوں ہے, یہ چیزیں کیوں ہیں؟ دیکھیں ہمارا ایک ہیلتھ سسٹم ہے جو بیسیکلی وہی ہیلتھ سسٹم اڈاپٹ کیا گیا تھا جو انگلینڈ میں چلتا ہے. ایگزیکٹلی. اب اس ہیلتھ سسٹم کو پرابلم ہمارے ملک میں یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. جو رورل ایریاز میں یا پیریفری میں ڈاکٹر جاتے ہیں, جب وہ جاتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے. یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پراپر فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے وہاں پہ. اگر چیزیں نہیں ہوں گی, اگر ڈاکٹر کے ساتھ سپورٹنگ سٹاف نہیں ہوگا تو ڈاکٹر اکیلا تو وہاں کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کو کافی حد تک ریز کیا گیا ہے, ان کو ٹیچنگ ہاسپٹل کے اسٹینڈرڈ بھی دیے گئے ہیں, ادھر کنسلٹنٹس بھی ہے, لیکن ہمارا بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے دیٹ اسٹل نیڈز اے لاٹ آف اپ لفٹنگ. اور ڈاکٹرس کو بھی انسینٹیوائز کیا جائے, اور لوگوں کو بھی, پیرامیڈکس کو بھی انسینٹیوائز کیا جائے کہ وہ وہاں جا کے کام کرے تو دے ول بی بیٹر آف. مگر ایک پرابلم اور ہے. آپ دیکھیں یہاں سے جب بیرون ملک لوگ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے یا پڑھائی کرنے کے لیے, وہ سارے جا کے کو بہت بڑے بڑے ٹیچنگ اسپتالوں میں نہیں لگ جاتے, وہ سب پیریفری کے ہاسپٹلز میں لگے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں. جی. لیکن وہاں پہ باقی چیزوں کا انفراسٹرکچر معلوم وہاں پہ موجود ہوتا ہے. بچوں کے لیے اسکولنگ بھی موجود ہے, آپ کے شاپنگ مالز بھی موجود ہیں, آپ کی اور چیزیں بھی. یہاں پہ جو بندہ گاؤں میں چلا جاتا ہے یا دور پیریفری میں چلا جاتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ اب میں نے اپنے بچوں کی تعلیم کا کیا کرنا ہے. آپ کو سارا کچھ اپ لفٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے ہیلتھ کو اپ لفٹ کرنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ فیملی سے ڈیوائڈ ہو کے ایک بندہ صرف وہاں چلا جائے اور باقی فیملی اس کی کسی بڑے شہر میں رہ جائے. ہاں, تو پھر میرا خیال ہے ہمیں گورنمنٹ سے یہ ہیلپ لینی چاہیے کہ جہاں پر یہ جو کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ہمارے ڈاکٹرز کو ایک طرف دیکھتے ہوئے, کیونکہ اصل تو ہیروز ہی یہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے اور ایسے رورل ایریاز میں جانا ہے جہاں پر کہ ساری چیزیں موجود ہی نہیں ہیں. تو وہاں کے لیے ہمیں ساری ان کی فیسیلیشن کے لیے ساری چیزیں درکار ہیں, ان کے اسکولز بچوں کے, ان کے گھر کی ساری لوکیشنز, اور ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے جگہیں, تاکہ وہ بھی بالکل اسی طرح پرفارمنس دے سکیں جس طرح کہ وہ یہاں پر دیتے ہیں. اور گورنمنٹ کر بھی رہی ہے, لیکن یہ کہ یہ اتنا آسان پروسیس نہیں, یہ بہت سلو پروسیس ہے, آہستہ آہستہ ہی بہتری آئے گی. تو میرا خیال ہے کہ جو وہاں کے جو لوگ ہیں نا, جو رہائشی ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کچھ ڈسپلن کے ساتھ بیہیو کریں, کیونکہ وہاں ایجوکیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹرز کی رسپیکٹ کرنے میں, کیونکہ وہ دیکھیں نا وڈیرا سسٹم جہاں پر ہے تو وہاں پر وہ ڈاکٹرز کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے جو کہ دینی چاہیے, کیونکہ ان کی رسپیکٹ کم ہو رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ادھر کے جو غریب طبقہ ہے یا جو بھی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ یہ اسٹینڈ آؤٹ کریں کہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں, اور ان کو زیادہ سے زیادہ عزت کریں. عزت نہ بھی کریں تو کم از کم اپنی خاطر ہی ان کو پروموٹ کریں, ان کا خیال کریں, اور ان کو ایز اے پرسن لیں, نہ یہ کہ وہ ایلین ہے, وہ بیچارے اپنا گھر بار چھوڑ کے گاؤں میں آئے ہیں تو دے جسٹ فیل لائک وی آر ایلینز اوور دیئر. اچھا, ایک اور چیز, آپ نے کالج میں بھی وہ کیا ہے, ایز اے ٹیچنگ بھی, زیادہ کس طرح ایزی ہے, ہاسپٹل میں جا کے جاب کرنا یا کسی میڈیکل کالج میں جا کے ایز اے پروفیسر, ایز اے ڈین, ایز اے ٹیچر وہ کرنا زیادہ آپ کو؟ دونوں آسان ہے. زیادہ آپ کو کس چیز نہیں زیادہ اب دیکھ لو پھر آنٹی کو دونوں آسان ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ٹریننگ ہے نا, ٹریننگ ہماری ایز اے ڈاکٹر جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر اسی وقت ہیں جب ہمارے پاس مریض ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو ٹیچنگ کی بات ہے وہ لوگوں کا پیشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پیشن میں یہ ہے کہ جو آپ کو آتا ہے آپ اس کو کس طرح سے بہتر دوسروں کو سکھا سکتے ہیں, کہ کل جب ہم چلے جائیں تو ہمارے فٹ سٹیپس میں جو لوگ آئیں وہ ہم سے بہتر ہو. دیٹ از واٹ اے ٹیچر از. تو آئی تھنک مجھے تو دونوں میں مزہ آتا ہے. اور جہاں تک رہ گئی میری ٹیچنگ کا تعلق, تو آئی ٹیچ بوتھ انڈر گریجویٹس اینڈ پوسٹ گریجویٹس.
जो लोग गायनी में माशाल्लाह। स्पेशलाइज कर रहे हैं वो भी मेरे साथ काम करते हैं, उनको भी मैं टीच भी करती हूँ, उनको मैं प्रैक्टिकली सर्जरीज भी सिखाती हूँ. माशाल्लाह। सो इट गोज बोथ वेज. डॉक्टर के अलावा क्या हॉबीज हैं? I like reading history, माशाल्लाह. और फिर ये कि I like watching TV seasons, Oh. Which one? Which one? mostly historical और थोड़े थोड़े साइंस फिक्शन, और कभी कभी बिल्कुल मतलब जिस तरह पॉपुलर जो चल रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा, ठीक है, And how was the end? टेरेबल. फिर हिस्टोरिकल सीजन्स में मुझे जो बहुत पसंद है वो रोम है और रेन है. ग्रेट. मुझे बहुत पसंद है रोम. और इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं. आजकल जो मैं देख रही हूँ वो एक ब्लैक लिस्ट है, वो देख रही हूँ. So how is that? It's about a navy guy who turns into a gangster, and he goes to the FBI to tell them about different people who have committed multiple crimes, कि उनको किस तरह से पकड़ना. Wow. And wow. मैं आपको एक और सजेस्ट करूंगा, मनी हेस्ट देखें. हाँ, मैंने बहुत तारीफ सुनी पर बहुत मैंने मजे देखा का. नहीं है. अच्छा, मुझे दिखाने वाले हो. मैं बहुत मजे का. टीवी हाँ, आप हम अपने देखते चलाने हैं. दें मुझे. मैं आपको मनी हेस्ट मैंने सुना है कि बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. खैर, और बाकी जो इंटरेस्ट है वो मुझे फोटोग्राफी में है, जिसका मुझे बहुत कम टाइम मिलता है. The rest of the time I like to talk to my children, and I spend quite a bit of time with my husband. He is professor of oncology. He retired from King Edward's. और हमारे एक पॉडकास्ट में वो भी लाजमी आएंगे. हाँ, वो हम एज अ गेस्ट इंशाल्लाह. ला रहे हैं इंशाल्लाह. और वो बना रहे हैं, बल्कि फंक्शनल हो गया है, कैंसर केयर हॉस्पिटल, माशाल्लाह. which is totally free. माशाल्लाह. और तकरीबन 100 मरीज पर डे की रेडिएशन भी वहाँ हो रही है, जिसकी और जगहों के ऊपर 6 से 8 लाख रुपए कॉस्ट आती है. यहाँ पर ची की कॉस्ट भी नहीं है. सो वी आर ट्राइंग टू डू थिंग्स व्हिच वी कैन इन आवर ओन कैपेसिटी. आनी हमारे पास जो भी आ रहे हैं बहुत मल्टी टैलेंटेड आ रहे हैं को कि वो अपने प्रोफेशन में के अलावा भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं. जी जी जी. तो पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कभी भी एक चीज पे स्टिक आउट नहीं होते हैं. हमेशा वो मल्टीटास्कर होते हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिकली, आंटी को भी आप देखो ना तो उनका मकसद है लोगों की हेल्प करना. उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं छोड़ी कि जिसमें वो किसी की हेल्प ना करें. अब ये देखें ना, कैंसर केयर है, आंटी उसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती हैं अंकल के साथ. तो बोर्ड मेंबर्स में अगर हैं तो आंटी उसका भी बड़ा करती हैं. इसके अलावा और बड़ी जगहों पे मैंने देखा आंटी को जहाँ पर आंटी हेल्प आउट कर रही होती हैं. तो अब ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं. तो माशाल्लाह माशाल्लाह. इसके अलावा आंटी के सारे बच्चे बड़े वेल सेटल्ड, और सारे वो अल्लाह का शुक्र. माशाल्लाह. वो बच्चों की मैं वीडियोस अक्सर देख रही होती हूँ, क्यूट क्यूट सी आंटी, वो भी बड़ा एंजॉय करके. देखिए जी, वो इधर है तो नहीं तो उनकी वीडियोस आ जाती है तो उससे इंसान खुश हो जाता है. और हम बहुत एंजॉय करते हैं उसको, बार बार देखते हैं. तो ये सीन है. थैंक यू सो मच. आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. आपने अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी बाकी चीज़ों के बारे में हमारे इस पॉडकास्ट में बताया. और गाइस, एक और मैं बात बता दूं, आंटी तारीस के जोड़े भी बड़े शौक से पहनती हैं. हाँ. और आज जो आंटी ने जोड़ा पहना वो भी तारीस का पहना हुआ है. बिल्कुल. और मैंने ये भी बताया कि मैं प्रेफर करती हूँ यहाँ से बनवाना. तो तारीस हमेशा आपको जो भी इस तरह के जो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो उसके लिए वी आर लाइक हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बहुत अच्छे प्राइसेस पे, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं. तारीज़ आपके लिए बड़ा अच्छा डिस्काउंट के साथ आपको प्रमोशन देगा और आपके ड्रेसेस को ऑर्गेनाइज करेगा. Thank you. You are This welcome. is true वैसे. I can vouch for it. We try our level best
کیونکہ ہماری بھی کوشش یہی ہے, ابھی اس چینل کو بنانے کی بھی کوشش یہی ہے جو ڈفرینٹ آپ پوڈ کاسٹ کے نام سے ہمارا ہے. پلیز کائنڈلی اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور میکسیمم شیئر کریں, کیونکہ اس میں سارا ہمارا جو مقصد ہے بیسکلی نیو جنریشن کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ڈپریشن میں نہیں جانا, اسٹریس میں نہیں جانا, اچھے برے حالات. آج آنٹی اس پوزیشن میں ہیں تو آنٹی بہت کچھ فیس کر کے اب اس پوزیشن میں آئی ہیں. ہر چیز میں آپ جب بھی کوئی چیز شروع کرتے ہیں وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن ہاں پوڈ کاسٹ کے بارے میں کوئی ریویو دیں, کچھ کوئی ویڈیو دیکھی ہے ہماری؟ جی میں نے دیکھی ہے, اٹ واز ویری گڈ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سارے لوگوں کا, جن کو بھی تھوڑی بہت اویئرنیس ہے, ان کا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ وہ باقی لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس دیں, تھوڑا سا ان کو بھی بتائیں کہ زندگی اس طرح نہیں ہے جس طرح سپرفیشلی نظر آتی ہے. ایگزیکٹلی, اٹ ناٹ اے بیڈ آف روزز. اٹ ون ہیز ٹو اسٹرگل اینڈ اسٹرائیو, اور وہ جو اسٹرگل اور اسٹرائیو ہے دیٹ از واٹ از دی ایسنس آف لائف. ویری ٹرو. دیکھ لیں اب اتنی بڑی شخصیت, انہوں نے بھی اتنا کچھ فیس کر کے وہ یہاں تک پہنچی ہیں. تو آئی ریکویسٹ ایوری ون آف یو, پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ڈونٹ وری. ہر ایک کے لیے کمپلیکیشنز آتی ہیں, ہر ایک کو پرابلمز آتی ہیں, لیکن وہ ریکور ہو جاتی ہیں. تو پلیز بی پازیٹیو. ہمیشہ پازیٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے نیگیٹیوٹی کو آپ کم سے کم کریں اور سب کچھ بہتر ہو جائے. ہمارے کامنٹ سیکشن میں ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں بتائیے گا کیسا لگا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ. اینڈ تھینک یو. تھینک یو سو مچ. بائے بائے. خدا حافظ. اللہ حافظ.